السلام علیکم دوستوں۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ جسے محرم الحرام کہا جاتا ہے اپنے عشق و وفا، ایثار و قربانی اور بے شمار فضیلت و عظمت کی بے بہا دولت سے سربلند ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں ایک دن ایسا بھی ہے جس کے فضائل و مراتب قرآن کریم، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ و سیرت کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ وہ دن یوم عاشورہ کہلاتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ نہایت حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو ایک دوسرے پر حرام ہے۔ ہجرت مدینہ بھی محرم الحرام میں ہوئی اور کربلا کا واقعہ بھی اسی مہینے میں پیش آیا۔ یہ دونوں واقعات ہمیں دین کی خاطر قربانی دینے کا درس دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کے دن خود بھی روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو یوم عاشورہ کا روزہ رکھے اسے چاہیے کہ وہ 9 محرم الحرام یا 11 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھے۔ محرم الحرام کا مہینہ اس درجے قابل احترام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس مہینے کی عظمت و حرمت کا اعلان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں۔ جب سے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، چنانچہ ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ مگر افسوس صد افسوس کہ ایسے بابرکت مہینے کو غم اور ماتم کا مہینہ بنا دیا گیا۔ اس مہینے میں مختلف رسوم و بدعات کا دہانہ کھول دیا گیا اور شیعوں کی طرح عوام کی اکثریت کو یہی بھروسہ دلایا گیا کہ اس مہینے میں شادی بیاہ کرنا منحوس ہے۔ سیاہ لباس پہننا اہل بیت سے محبت کی علامت ہے اور سبیلیں لگا کر پانی شربت پلانا یہی جنت کی ضمانت ہے۔ دوستوں، اگر یہ سارے کام شیعہ حضرات کرتے ہیں تو کچھ سمجھ میں آتا ہے، لیکن آج یہ ہمارے معاشرے میں دیمک کی طرح پھیل رہا ہے، جس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔